الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا فدخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو پاک صاف کر کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جو جنت سے دنیا میں تشریف لائے، ان کے بعد ان کی نسلیں چلی۔ ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا کے انسان خواہ کسی مذہب کے ہوں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہوں یا دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا کی تمام چیزیں آدم اور آدم کی اولاد کے لیے پیدا کیا، تمام نعمتیں۔ اگر آدم علیہ السلام کا دنیا میں وجود نہ ہوتا، دنیا میں نہ بھیجا جاتا، تو یہ تمام مخلوقات، چرند پرند، نباتات جمادات، کھانے پینے کی تمام چیزیں، سب انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ زندگی کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کے لیے پیدا کیا۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اور آپ نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، جس نبی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس نبی کو اللہ تعالیٰ کو زمین میں نہ مبعوث کرنا ہوتا، نبی نہ بنانا ہوتا، تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ زمین پہ نہ اتارتا۔ جنت سجائی گئی، آدم علیہ السلام کا وجود بخشا گیا، آدم کو بنایا گیا، روح پھونکی گئی، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ ایک لمبی بات ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرش پر جو دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ محمد کوئی ذات ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ کو مبعوث کرنا تھا۔ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے، ہم اس نبی کی امت ہیں۔ میں نے جو پہلی آیت پڑھی، جس طریقے سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے اور تمام زندگی کی گزارنے کی نعمتیں ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا کلام ہے، اور سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے، الف لام میم۔ تمام مفسرین آج تک اس کا معنی نہیں بتاتے ہیں کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی 3 حرفوں پر مشتمل 3 حرفوں کی چھوٹی آیت الف لام میم۔ سمجھو نہ سمجھو لیکن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔
تو الف لام میم کا آج تک کسی مفسر نے معنی نہیں کیا، آخر میں آ کے کہتے ہیں اللہ اس کا معنی جانتا ہے یا اس کے نبی جانتے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنے نہ جاننے کا پہلے اعتراف اللہ نے کروایا کہ پہلے تم مان لو تم کچھ نہیں جانتے ہو، الف لام میم نہیں معلوم۔ تب اللہ نے کہا اب سنو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کے علاوہ آپ کی ایک ایک بات سچ ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حدیث کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن سچ ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث بھی برحق ہیں اور سچ ہیں۔ تو اس قرآن میں جس کو اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس میں اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، خواہ وہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، ہر ایک کے لیے اللہ نے نعمتیں، اتنی نعمتیں دی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ دنیا کی نعمتیں چھوڑیے، ہم اپنے جسم کے اندر اگر دیکھنا چاہیں، بھئی آنکھ کی نعمت جس کو پیدائشی طور پر آنکھ نہیں اس سے پوچھئے، یا آنکھ تھی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی اندھا ہو گیا اس سے پوچھئے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سانس ہم لے رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہوئے تو فوراً ڈاکٹر کے یہاں بھاگنا آنا جانا۔ دن بھر میں کتنی مرتبہ ہم سانس لے رہے ہیں، سانس اگر اندر نہ آئے تب بھی پریشانی، باہر نہ نکلے سانس تب بھی پریشانی۔ اللہ کی نعمت، اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک شخص کی یہ آنکھ کی پلک ہے، دیکھیے نعمت کی قدر سمجھیے، اللہ کی نعمت یہ آنکھ ہے، کتنی بڑی نعمت۔ آنکھ کو کتنی حفاظت کے ساتھ اللہ نے سفید دائرے میں، پھر وہ کالا دائرہ، پھر ایک سیاہ چھوٹا سا نقطہ ہے۔ اللہ کے نظام کو سمجھنا چاہیں گے تو اس میں الجھ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ جس میں روشنی رہتی ہے، کتنا بڑا آسمان اس میں آپ سما لے رہے ہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے، چاند پہ آج پہنچنے کی بڑی دھوم ہے، پہنچ گئے، بہت کمال کرے، ٹھیک ہے کمال کیا۔ اللہ نے ہماری آنکھ ایسی چھوٹی سی، چھوٹا سا نقطہ رکھا، اس میں پورا چاند دکھ رہے نظر آ گیا۔ دنیا کے کسی گوشے میں آپ بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، چاند نظر آ رہا ہے۔ تو بات لمبی ہوتی جا رہی، میں بتا رہا تھا کہ ایک صاحب کی آنکھ کی پلک میں کچھ چوٹ لگ گئی، اللہ نے آنکھ کو حفاظت میں رکھا ہے، اب وہ پلک سڑ گئی، سڑنے کے بعد اس کو کاٹنا پڑا۔ اگر یہ پلک جو ہر وقت ہم کھولتے بند کرتے رہتے ہیں، آنکھ جھپکاتے رہتے ہیں پلکیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تو جس کی آنکھ کی پلک سڑ گئی اس کو کاٹنا پڑا، اب آنکھ کھلی کی کھلی۔ آنکھ میں کچڑا نہ جائے، گرد و غبار نہ جائے، ہر طرح سے حفاظت رہے۔ اب ایک پلک کی آپ قیمت دیکھ لیجئے، اللہ نے ایسا اس میں نظام، طاقت، کھلنے بند ہونے کی فطری طور پر رکھی ہے کہ جب آنکھ کی پلک سڑ گئی تو وہ علاج کرنے والا تمام ڈاکٹروں کے یہاں، دنیا کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی ڈاکٹر اس کی پلک کو آپریشن کے ذریعے جوڑ نہیں سکا کہ وہ کھلتی رہے اور بند ہوتی رہے پلک۔ اب دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ایک آنکھ کی پلک سڑ کر اگر نکل گئی تو آنکھ بند نہیں ہو رہی، آنکھ کھلی کی کھلی ہے، اس کی حفاظت آپ ڈھک کر سکتے ہیں تو دیکھیں گے نہیں۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے یہ فطری طور پر بنائی گئی ہے، اب وہ سمجھ میں آیا کہ بتاؤ آدمی کتنا پیسہ خرچ کر کے بھی اس پلک میں جوڑ لگا کر بنانا چاہے، آج تک ڈاکٹر اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ کی بہت نعمت ہے۔
قرآن میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے ایمان والو تم کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، اگر ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے گا میرے بھائیوں تو یہ تھوڑا سا وقت بہت ناکافی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی صفات کو ذکر کرنے لگو، سمندر کو سیاہی بنا لو، دنیا کے تمام لکڑیوں کو قلم بنا لو۔ اللہ نے کہا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اللہ کی صفات، اللہ کے اوصاف بیان کرنے سے پہلے لَنَفِدَ الْبَحْرُ، سمندر سوکھ جائے گا۔ بتاؤ، یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ کے نظام کو، آخرت کے نظام کو ہم سمجھنا چاہیں نہیں۔ اللہ نے نعمتیں ہم کو پیدا کیا، ہمارے زندہ رہنے کے لیے تمام نعمتیں ہمارے لیے دے دیا، اور کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور حدیث پاک ہے کہ إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَخُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی، دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، اور خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ آخرت میں جنت اور جہنم کا نظام ہے، ہمارے ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس پر عمل کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہم آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دیکھیں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ اچھا رہے، خوشحال رہے، عالم ہو، جاہل ہو، حافظ ہو، تاجر ہو، مسلمان ہی نہیں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کا دنیا کا نظام اچھا رہے، اس کا اپنا مکان ہو، اس کے آنے جانے کے لیے اپنی گاڑی ہو، اس کا کاروبار ہو، بال بچے پڑھنے لکھنے والے ہوں، یعنی دنیا اچھی رہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ مذہب کے اعتبار سے یہ چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی اچھی رہے، اور یہ دنیا 60 سال 70 سال 90 سال 100 سال کے بعد پھر ہم کو دنیا سے ہمیشہ ہمیش کے لیے آخرت میں جانا ہے، ہم وہاں بھی اللہ کے ہاں اچھے رہیں، یعنی جنت میں جائیں۔ تو جنت میں ہم کو اور آپ کو لے جانے کے لیے کیا چیز ہونا چاہیے؟ ایمان۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ کتنے بجے تک بیان کرنا ہے؟ 15 تک۔ ایمان کو آپ ذرا سمجھ لیجئے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے جسم میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں، دنیا میں تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی، اور اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم کو ایمان وراثت میں مل گیا، لیکن ایمان کے لیے صحابہ نے کیسی محنت کی ہے، کیسی تکلیفیں اٹھائی ہے، وہ ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور پڑھ کر نہیں، جب ایمان کی محنت کے لیے نکلیں گے تب اور پتہ چلے گا۔ تو میں آپ کو سب آج ایمان کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ہم یہاں مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، ایمان والے ہیں، لیکن اگر ایمان بچا کر آخرت میں لے جائے تب یہ ایمان کام آئے گا، ورنہ ایمان کام نہیں آئے گا۔ ایمان کی دولت ہم کو مل گئی ہے، لیکن اس دولت کو بچا کر لے جانا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے جب جان نکلنے لگے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ جب ہماری اور آپ کی تمام انسانوں کی جب جان نکلنے لگتی ہے تو شیطان آ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان ختم کر دے، یہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے،
ہم زندگی بھر ایمان والے رہے، اصل امتحان ایمان کا جب جان نکلتی ہے اس وقت ہے۔ بڑے بڑے ایمان والے، وقت نہیں ہے میں بتاتا واقعات۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بڑے محدث تھے، بیان کرنے حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے، ہزاروں طلبہ ہوتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد ایک ہفتے سے نہیں دکھا، بڑا پیارا اور چہیتا شاگرد، بڑا ذہین اور ہوشیار۔ پوچھا وہ فلاں کہاں ہے؟ بتایا کہ وہ بیمار ہے ایک ہفتے سے اور جان نکلنے کے قریب ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام شاگردوں کو مسجد سے لے گئے کہ چلو اس کے پاس چلے، اس کی عیادت کے لیے۔ وہاں گئے تو جان نکلنے کا وقت ہے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ بھائی جلدی سے سورہ یاسین پڑھو۔ وہ شاگرد کہتا ہے استاذ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، سورہ یاسین اب کام نہیں آئے گا۔ پھر قاضی عیاض نے کہا اس کے کان کے قریب لا الہ الا اللہ کہو۔ اللہ کے رسول نے کہا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کسی کی جان نکلنے لگے تو اس کے کان کے قریب لا الہ الا اللہ کہو، تاکہ اس کے دل میں کلمہ رہے، اس کی زبان میں کلمہ رہے۔ شیطان حملہ کرتا ہے، شیطان چھینتا ہے، اور اگر اس کی جان کلمے پر نہ نکلی، مرنے کے وقت اس کا ایمان سلب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش نہیں کروا پائیں گے۔ ہم ایمان کی حالت میں مریں گے تبھی ہماری سفارش ہوگی۔ اپنے چچا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے آپ کی بخشش کروا سکوں۔ جو چچا خواجہ ابو طالب زندگی بھر آپ کی کفالت کرتے رہے، آپ پر مصیبتیں آتی تو اس کو آڑے بنتے رہے، لیکن وہ چچا کی جب جان نکلنے لگی، چچا کہتے اگر میں مروں گا پڑھوں گا لا الہ الا اللہ تو لوگ کہیں گے اہل قریش دیکھو موت کی ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اللہ نے کہا اے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو کلمہ پڑھوانا چاہیں نہیں پڑھوا سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی سفارش نہیں کر سکیں گے جنت میں لے جانے کی، صرف ایمان کی وجہ سے، ایمان نہیں تھا۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن ایسی تکلیف ہوتی ہے جب جان نکلتی ہے۔ نیک لوگوں کی جان نکلنے کا مثال بیان کی گئی، جیسے آٹا گندھا ہوا اس میں بال ہو تو کھینچ لو آرام سے نکل آتا ہے، اور گنہگاروں کی جان جیسے کانٹے ہوں ببول کے، اس پر ہلکا کپڑا ڈال دیا جائے اور کانٹے چاروں طرف سے چبھ جائیں، اس کپڑے کو کھینچیے تو پھٹ جاتا ہے اور کپڑا نکلتا نہیں، ایسے جان بڑی تکلیف سے نکلتی ہے۔ میں آپ کو صرف اسی ایک بات، اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو ایمان پر جان نکلنے کے لیے نسخہ ہمارے آقا نے بتا دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، دیکھیے ایک کافر بھی چاہتا ہے ہم دنیا میں اچھے رہیں، ہم اور آپ مسلمان ہونے کے ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا اچھی گزرے اور آخرت میں بھی جنت میں جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، جو مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، اللہ اس کے لیے دنیا میں رزق میں برکت دے گا۔ بھئی دنیا چاہتے ہیں نا اچھے سے گزرے، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے لیکن ہمارے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان، جو ایمان والا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، دنیا میں اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ اس کے سارے نظام، لیکن یقین ہونا چاہیے ایک فائدہ دنیا اچھی ہو جائے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، کلمے پر خاتمہ ہوگا۔ میرے بھائی کتنا آسان نسخہ بتا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ آپ سے یہی گزارش ہے، جیسے آج جمعہ میں مسجد بھری ہوئی ہے، اوپر نیچے تمام ایسے مسلمان ایمان والا وہ ہے، نماز کا وقت ہو جائے سب کچھ چھوڑ کر پہلے اللہ کی عبادت میں لگ جائے، فرض ادا کریں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ دنیا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی اچھی گزرے گی اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو چاہے جتنا ہم نے گناہ کیے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سفارش نہیں کر دیں گے خود جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور میدان محشر میں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں تو ایمان والے تھے لیکن میدان محشر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کہہ دیں یہ ایمان والا نہیں، اس کو ایک سائٹ میں کر دو، ایمان والوں کی سفارش کریں گے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہو؟
ہر مومن چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے عہد کر لیجئے، میرے نوجوانوں، میرے تمام بھائیوں، کہ ہم کو نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ موقع ملے مسجد پڑھ لینا ہے، دکان پہ ہو دکان میں پڑھ لینا، جہاں رہیں، لیکن نماز لازم پکڑ لینا ہے۔ نماز کے اور بہت سارے فوائد آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کا موقع نہیں، لیکن اس ایک فائدے پر آپ آ گئے کہ دنیا بھی اچھی گزرے گی نماز پڑھنے سے، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اور جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔